آہستہ آہستہ ماہ رمضان کا یہ سفر ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اس طرح کا مہینہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ الیہ یرد، یہ 25واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں۔ چند آیتوں کی مختصر خلاصے انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی، یہ حقیقت بتائی کہ تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں سب کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی اجازت، اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کے خزانے سے کوئی کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں سے اس کو کچھ ملے تو جائز طریقے سے اللہ ہی سے وہ حاصل کرے۔ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے چابیاں، خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے بہت زیادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رزق کے اندر تنگی کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کس کو کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی کہ اللہ ہی سارے خزانوں کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ دنیا اور آخرت کے خزانے اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی ناراضگی سے یہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ناراضگی سے اگر کچھ دنیا اور دنیا کی دولت اس کے پاس آ بھی جائے، بڑے بڑے فتنے وہ لے کر کے آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت، اللہ کی خوشنودی سے ہی یہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد دینے کی طاقت اور قوت اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی شوہر بیوی کو تانا دے، مارے، ستائے، اور شوہر کے گھر والے بیوی کو پریشان کرے کہ بچہ نہیں ہو رہا ہے، یا بچہ نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، تو بیچاری اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتا ہے، انسان کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ صاف طور پر اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے مرد بچے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا اللہ جسے چاہتا ہے بچے دیتا ہے، بچیاں دیتا ہے، دو بھی دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بھی بنا دیتا ہے، بے اولاد بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قدرت والا ہے، علم والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا چاہیے۔ تو دنیا کے اندر انسان اپنے طور پر کچھ اصول اور ضابطے بنا کر خامخواہ اپنے ذہن کو تکلیف میں نہ ڈالے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے جو بھی مانگنا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی، دنیا دار اور دیندار، یہ دونوں کا کچھ کمپیریٹو اللہ نے کیا، موازنہ کروایا۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کوئی آدمی آخرت کی زندگی چاہتا ہے تو اس کی خواہش میں اور ہم حرص ڈال دیتے ہیں، وہ خوب نیکیاں کرنے لگتا ہے، نیکیاں کمانے لگتا ہے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اگر کوئی آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کی لالچ، دنیا کی مال دولت چاہتا ہے، تو اللہ بیان فرماتے ہیں نؤتیہ منہا، دنیا میں سے بعض چیزیں جو وہ چاہتا ہے اس میں سے پورے نہیں، بعض چیزیں اس کو دے دیتے ہیں، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں یہ جہنم میں جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت اس کو نہیں ملے گی۔ کیا معلوم ہوا؟ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دنیا چاہنے والے کو کچھ دنیا مل جاتی ہے، دنیا چاہنے والے کو آخرت کو چھوڑ کر، دنیا چاہنے والے کو، دنیا کی لالچ رکھنے والے کو کچھ دنیا دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن آخرت کچھ نہیں دیتے۔
آخرت کس کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آخرت چاہنے والوں کو دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آخرت کو چاہ کر کے اس کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت ہے اور دنیا بھی ہے، اور اگر کوئی آدمی صرف دنیا چاہتا ہے آخرت نہیں چاہتا ہے تو جو دنیا وہ چاہتا ہے سب کچھ تو نہیں ملتا بلکہ کچھ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو نیت کا فرق ہے۔ اگر انسان نیت میں آخرت بسا لے اور اس کے لیے محنت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ آخرت بھی اس کو دیتے ہیں، دنیا بھی اس کو دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی ساری نیت ساری سوچ دنیا کمانا ہی رکھ لے تو دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت سے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا دار کو صرف دنیا ملتی ہے، دنیا دار کو صرف دنیا ملتی ہے، وہ بھی اتنی نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن دیندار کو دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ تو عقل مندی کس میں ہے؟ عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان دیندار بن جائے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیں گے آخرت بھی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی نعمتیں بتلائے کہ جنت میں جانے والے کتنی نعمتوں میں ہوں گے، اندازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین۔ سونے کے پلیٹ میں بہترین لذیذ ترین کھانے، بہترین عمدہ ترین ٹیسٹ فل کھانے سونے کے برتنوں میں، اور قسم قسم کے مشروبات، شراب، قسم قسم کے پینے کی چیزیں، اور کپڑے ریشم کے، دیباج کے، نرم گدیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سونا چاندی کی چیزوں کو استعمال مت کرو، پلیٹ برتن وغیرہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ کافروں کے لیے چھوڑ دیا ہے اور مومنوں کے لیے یہ جنت میں ہے۔ تو جنت کے اندر مومن حضرات کھائیں گے پیئیں گے سونے چاندی کے برتنوں میں، ان کے گلاسوں کے اندر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں بتلائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا کہ نزول قرآن مبارک رات میں ہوا، قرآن کا نزول، قرآن نازل ہوا مبارک رات میں۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا شب قدر والی رات، شب قدر والی رات یہ بڑی خیر و برکت والی رات تھی، کیونکہ اس رات میں تمام دنیا کے ہدایت کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ساری دنیا کے لوگوں کے ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اس قرآن کو ہم نے مبارک رات میں اتارا، ہر قسم کے فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات کو کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے، قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ رات مبارک رات قائم ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے جو 30 روزے فرض کیے یہ قرآن مجید کے ملنے کے عوض میں ہے، قرآن مجید کے ملنے کے صدقے میں، شکریہ میں، کہ قرآن پاک جو ساری دنیا کو ہدایت دینے والا نازل ہوا، تو اس کے شکریہ میں تم کیا کرو، 30 روزے رکھو۔ 30 روزے جو رکھتے ہیں ہم قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے، یہ کلام مقدس کتنا بڑا ہے اور کتنا اثر انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا، آخرت، برزخ سب کی کامیابی کو اس قرآن سے جوڑ کے رکھا ہے۔ جو اس سے جڑ گیا ہر جگہ پر وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس کو چھوڑ دیا تو ہر جگہ وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن مجید کو چھوڑ کر آج ہم ذلیل ہے، رسوا ہے۔ قرآن مجید کو پکڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر به آخرین۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ بڑی کامیابی کیا ہے۔ انسان اپنے طور پر کامیابی کس کو دیکھتا ہے؟ دنیا میں کامیاب ہو جائے، کوئی جاب مل جائے، کوئی پراپرٹی کا مالک ہو جائے، یہ کامیابی سمجھتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے پہلی بات امن میں ہوں گے، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ دوسری بات باغوں میں، چشموں میں ہوں گے۔ تیسری بات بھاری لباس، خوبصورت لباس کو پہنیں گے۔ چوتھی بات خوبصورت حوریں ان کے لیے دی جائیں گی، شادیاں کرائی جائیں گی ان کو۔ اور پانچویں بات ہر قسم کے پھلوں کی فرمائش پوری ہوگی، جو بھی کھانا چاہیں گے لا کر کے وہاں پر حاضر کر دیا جائے گا۔ چھٹی بات موت کبھی بھی ان کو نہیں آئے گی۔ ساتویں بات جہنم کے عذابات سے ہمیشہ کے لیے ان کو نجات دے دی جائے گی۔ یہ سب باتیں بولنے کے بعد پروردگار آخر میں کہتے ہیں
فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، پروردگار کے فضل سے یہ سب ہوگا اور لوگوں یہی اصل کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے، جنت میں چلے جانا، خوف کی زندگی سے دور ہو جانا اور جہنم سے نجات پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کا معیار ہے، یہ سوچ ہے کامیابی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اس کی عبادت کرتے ہوئے جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، قیامت کے روز جب یہ ساری نعمتیں اس کو ملے گی تو حقیقی کامیابی وہ ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم محنت کریں۔ فَلْقُوِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ سبق کرنے والوں کو، کمپٹیشن کرنے والوں کو ان چیزوں میں کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ کامیابی حاصل ہو جائے، آخرت کی کامیابی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے فرمایا کہ پھل جو ہے، پھل جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ پھول سے، اندر سے پھول سے نکلتا ہے، تو پھل شگوفے سے کب نکلتا ہے اللہ کو معلوم ہے، مادہ جو حاملہ ہے کب بچہ جنتی ہے اللہ کو معلوم ہے، ایسے ہی قیامت کا دن کب قائم ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو نظر آنے والی چیزوں کی مثال دے کر کے تیسری کو ثابت فرمایا، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ شگوفے سے پھل کب نکلتا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور مادہ بچہ کب جنتی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو مادہ بچہ جنتی ہے اور پھل جو ہے شگوفے سے نکلتا ہے، یہ واقعات روزانہ پیش آتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ مادہ بچہ جنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر رکھا ہے۔ حاملہ ہوئی عورت 9 مہینے تک وہ بچے کو سنبھالے ہوئے ہے، 9 مہینے کے بعد اس کا ایک پیریڈ ہے بچہ باہر نکلنے کا، 9 مہینے کے بعد بچہ باہر نکلتا ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا، دنیا میں کسی کو نہیں معلوم ہو، اللہ کو معلوم ہے۔ جیسے بچہ وقت مقررہ پر باہر نکل جاتا ہے، جیسے شگوفے سے پھل باہر آ جاتا ہے، ویسے ہی قیامت بھی قائم ہوگی اور سارے مدفون لوگ جو قبر میں دفن ہوئے ہیں سب لوگ نکل کر کے کھڑے ہوں گے۔ یہ دو چیزوں کو تم مانتے ہو تو اس کو بھی تم مانو کہ قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ تم یہ دیکھتے ہو کہ بچہ باہر نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے، شگوفے سے پھل باہر نکل جاتا ہے، ویسے ہی قیامت بھی قائم ہوگی اور پورے کے پورے زمین میں مدفون لوگ سب کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھی لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ ایمان مضبوط رکھ کر نیک عمل کرنے والوں کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے تو نیک عمل کرے، عمل نیک کرے، پنج وقت نماز کی پابندی کرے، اچھے کام کرے، اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ شیطان انسان کے اوپر کب مسلط ہوتا ہے، کب آ جاتا ہے انسان کے اندر؟ ذکر سے انسان خالی ہو جائے، ذکر سے غفلت برتنے لگے، غصہ زیادہ کرے، تو یہ دو وقت ایسے ہیں، اور تیسرے وقت نماز باجماعت کو چھوڑ دے، تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ شیطان جو ہے انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک بات بیان فرمائی کہ اللہ آپ کو نعمتیں دیا، نعمتیں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نعمتیں ملنے کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگتے رہے، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ نعمتیں لے کر خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنے والا جب کبھی اس کو غم آئے، مصیبت آئے اور اللہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، یہ سمجھ کر کے کہ میرے بندے کو میں نے جب نعمتیں دی تو نعمتیں لے کر کے مجھ سے دور نہیں ہوا بلکہ مجھ سے لگا رہا، تو اب مصیبت اور پریشانی کے وقت میں ہم ہی اس کو سہارا دیں گے۔ تو نعمتیں ملنے کے بعد اللہ سے مکر کر اللہ سے دور نہ جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہو جائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت پریشانی آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مصیبت یعنی خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، غمی اور تنگی میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ غم اور تنگی جب تمہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ تو خوشحالی ملنے پر اترانا نہیں ہے بلکہ خوشحالی ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ سے جڑ کر کے رہنا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے اس طرح جڑ کر کے رہنے کے سارے طریقے بتائے، جیسے عید کی نماز، عید ہے نا، یہ عید خوشی کا دن ہے، یہ خوشی مل رہی ہے، لیکن خوشی میں بھی پہلے اللہ کو یاد رکھنے کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی۔ سب سے پہلے عید کے روز ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ خوشی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے سارے کام ہم کو بتا کر کے چلے گئے. تو بس ہمارے لیے نجات کی راہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے اطاعت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو کام کرنے کو کہا خوش دلی سے وہ کام کرے. اللہ تعالیٰ کی ساری خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. اس بارے کے اندر بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک سنیں کھانے میں ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خبر کے عذاب سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.